اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات باخبر ہیں اور جانتے ہیں کہ ہر سال 8 شوال کو عید کی 8 تاریخ کو انہدام جنت البقیع جو مدینے میں قبرستان ہے جس میں حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک وہاں پہ دفن ہے، اسے شاہ سعود اور شاہ فہد نے آج سے تقریباً 90 سال قبل منہدم کر دیا تھا۔ قبرستان جنت البقیع کی تصویریں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر آگے ایک قبر رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اس کے پیچھے رسول کے بڑے نواسے سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس کے پہلو میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام حسین السلام کے بڑے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر، اس کے پہلو میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور اس کے پہلو میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ اس کے اوپر روضے تعمیر تھے، لیکن آج سے تقریباً 90 سال قبل شاہ سعود نے جب وہابیت نے زور پکڑا سعودی عربیہ میں تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ ان مزارات پر جو مقدس روضے بنے ہوئے تھے، گنبد تھے، انہیں گرا دیا گیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہابیت کا آغاز 90 سال قبل سے ہوا، بالکل غلط ہے۔ وہابیت تو وفات رسول کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی، اور ماسٹر مین وہابیت کا وہ تھا کہ جس نے رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی تھی، اور فادر آف وہابی اگر آپ کہیں تو یزید کا باپ تھا کہ جس نے شام میں حکومت کو قائم کیا تھا، اور احترام اہل بیت کے خلاف اس نے ایک تحریک چلائی تھی، اور مولا علی کے احترام کے سلسلے میں ان کے احترام کو ضائع کرنے کے لیے اس نے بہت سے ہیلے پیدا کیے تھے۔ ہم کل کے وہابیوں پر بھی لعنت کرتے ہیں اور آج کے وہابیوں پر بھی لعنت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہابیت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ وہابی مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ یہودی ہیں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، یہ یہودی ہیں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر اسلام کی نقاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال سے آج بھی اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور کل بھی اسلام بدنام ہو رہا تھا۔ اسلام کے نام پر جو ایک دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلامی دہشت گرد وہ اصل میں مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، وہ ہے وہابی دہشت گرد جو یہودی ہیں اصل میں، لیکن ان کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں کروڑوں لا تعداد قبرستان ہیں، ساری دنیا میں قبرستان ہیں، لیکن سعودی عربیہ کے 2 قبرستان، ایک جنت البقیع کا قبرستان اور ایک جنت المعلا جو مکے میں قبرستان ہے، یہ 2 قبرستان ایسے ہیں کہ جہاں فوج، جہاں پولیس اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جو مومنین آ کے زیارت قبور معصومین نہ کر سکیں۔ دنیا میں فقط سعودی عربیہ میں یہ قبرستان ایسے ہیں کہ جہاں فورس اس لیے لگا ہے کہ لوگ رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کی زیارت نہ کریں۔ وہاں بیٹھ کر یا اسلامی حکومتیں ہمارے ہندوستان کی حکومت پر کیا تنقید کریں گی؟ ہمارے ملک میں کم از کم کسی مزار پر جانے سے کسی کو روکا نہیں جاتا ہے۔ اس لکھنؤ میں بھی مزار ہیں جہاں جمعرات کو بھیڑ لگتی ہے، لیکن کسی کو پولیس روکتی نہیں ہے، بلکہ اگر پولیس کے انتظامات ہوتے ہیں تو زائرین کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ آج ویران قبرستان جنت البقیع، ابھی 2 سال قبل میں گیا تھا، اور میں جب قبرستان جنت البقیع میں میں بقیع کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا تو وہاں پہ رکنے نہیں دیا گیا۔
पुलिस वाले ज़ायरीन को लाठियां मार रहे थे। अगर किसी की आंख में आंसू आ जाए तो उसको तंबी कर रहे थे। अगर कोई फातिहे के लिए या दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर ले तो उसके हाथों पर जुल्म कर रहे थे। ये कैसे इंसान है? क्या दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है कि कोई अपने रहबर की कब्र पर जाए तो उसको सदा दी जाए? खुदा सलामत रखे बरादर अजीज मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब को कि वो हर साल हम सबको यहाँ जमा करते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। ये एहतजाजी जलसा जो है वो हुकूमत सऊदी अरबिया के खिलाफ हो रहा है और सबब सिर्फ ये है कि उसने अहमद बकी की कबूर को बेसाया किया। मैं इस मौके पर अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, मैं हुकूमत सऊदी अरबिया के लिए बद्दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जल्द से जल्द हुकूमत सऊदी अरबिया को नीज़ तो नाबूद कर दे और दुनिया में जहाँ कहीं भी वहाबियत पनप रही है परवरदिगार उन्हें फिन्नार कर दे। परवरदिगारा मुहिब्बान अहले बैत के बाजुओं को मजबूत कर दे। परवरदिगारा इन इलाही आमीन कहने वालों को भी जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की परवरदिगार जल्द से जल्द वो वक्त आए कि जिस तरह से हम यहाँ खड़े हैं हम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जाकर उस रोज़े को देखें अपनी आंखों से कि जो कबूर के ऊपर तामीर हो। परवरदिगारा उन हुकूमतों को भी नीस्त नाबूद कर दे कि जो सऊदी अरबिया की हिमायत करती हैं। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, आले मोहम्मद के दुश्मन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उन्हें जल्द से फिन्नार फरमा। परवरदिगारा जिन लोगों ने अहमद बकी के रोज़ों को मुनहदिम किया या रोज़ों के खिलाफ फतवे दिए उनकी कब्रों पर अपना बदतरीन अज़ाब नाजिल फरमा। परवरदिगारा इमाम वली असर के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। मैं अपनी तरफ से आप सभी हजरात की तरफ से अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में इन्हिदाम जन्नतुल बकी का पुरसा पेश करता हूँ।